عمران خان کی طرف سے ایک برطانوی میڈیا کو انٹرویو دیا گیا ہے۔ انٹرویو عمران خان جیل میں بیٹھ کے کیسے دے سکتے ہیں، اس بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ عمران خان کی طرف سے یہ جو انٹرویو دیا گیا ہے، اپنے وکلا کے ذریعے انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے۔ وکلا کے ذریعے ان کو سوالات ملے اور وکلا کے ذریعے عمران خان نے ان کے جوابات دے دیے۔ عمران خان نے اس انٹرویو میں جو کچھ بھی کہا، کچھ لوگوں کی طرف سے اس کو اپنے معنی پہنائے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے مخالفین کی طرف سے، ان کا تعلق میڈیا سے ہے، وہ سیاستدان ہیں جو بھی ہیں، ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے عمران خان نے برطانوی وزیر اعظم سے اپنی رہائی کے حوالے سے درخواست کی ہے، مدد مانگی ہے۔ جنگ اخبار کی ایسی ہی ایک خبر لگی ہے، مرتضی شاہ یہ لندن میں موجود ہوتے ہیں، پاکستان میں انٹرویو ہوا، لندن کے صحافی ہیں، ان کی طرف جو خبر دی گئی اس کی ہیڈ لائن یہ لگی ہے عمران خان نے برطانیہ سے مدد مانگ لی۔ انہوں نے صرف یہ لکھا کہ عمران خان نے برطانوی وزیر اعظم سٹارمر سے مدد مانگ لی۔ مدد کیا مانگی ہے؟ اس سے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے اپنی رہائی کے حوالے سے مدد مانگی ہے۔ عمران خان نے مدد ضرور مانگی ہے، لیکن انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے مدد مانگی ہے۔ تو جو میڈیا پرسن باقی ہیں، فہد حسین سے بھی کسی نے سوال کیا، یہ وہی صاحب ہیں جو اپنے آپ کو صحافی کہلواتے ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں بھی، لیکن جب ان کو تھوڑا سا موقع ملا، یہ بھی شہباز شریف کی حکومت کا حصہ بن گئے تھے۔ ان سے انٹرویو کرنے والی خاتون کی طرف سے بھی یہی کہا گیا کہ عمران خان نے رہائی کے لیے برطانوی وزیر اعظم سے مدد مانگ لی ہے۔ بہرحال فہد حسین نے اس پر کوئی ایسا منفی تبصرہ نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون والے عمران خان کے جو شدید مخالف ہیں، وہ تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان دیکھیں فوج کے قدموں میں جھک گیا اپنی رہائی کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ یہ دیکھیں جی، امریکہ کے حق میں بیان بازی شروع کر دی، کل سیف لہرا رہے تھے، آج امریکہ کے قدموں میں گرے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون والے تو ایک بیانیہ بنا چکے ہیں کہ عمران خان اپنی رہائی کے لیے معافیا مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے تو یہ کہنا، یہ بات ہم کر رہے تھے برطانوی صحافی کو، برطانوی میڈیا کو دیے جانے والے انٹرویو کی۔ اس انٹرویو میں عمران خان نے کیا کہا، میں آپ کے سامنے اس حوالے سے 3 چیزیں رکھتا ہوں جس سے بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ عمران خان کیا کہ، اور آخر میں تھوڑا سا تبصرہ کریں گے کہ میاں نواز شریف جب پاکستان میں جیل میں، جب ان کو ابھی سرور پیلس نہیں لے جایا گیا تھا، تو میاں نواز شریف کی رہائی کے لیے حسن نواز کی طرف سے کیا کوششیں کی گئیں، کس سے ملے، کس نے ان کی رہائی میں، میاں نواز شریف کی رہائی میں کردار ادا کیا، وہ تھوڑا سا تبصرہ کریں گے۔ پہلے آ جاتے، جیسا کہ میں نے کہا کہ 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو تحریک انصاف کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے، جو پہلے ٹویٹر جس کو کہا جاتا تھا، اس پر کیا خبر دی گئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان صاحب کا ایک اہم انٹرویو ITV نیوز میں نشر ہوا، جس میں انہوں نے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ انہوں نے اپنے حالات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ گزشتہ 1 سال سے جیل میں ہیں اور انہیں ایک 7x8 فٹ کے سیل میں رکھا گیا ہے، جو عموماً دہشت گردوں یا سزائے موت کے قیدیوں کے لیے مختص ہوتا ہے۔ انہوں نے برطانوی جمہوریت کی مثال دے کر کہا کہ کیا برطانیہ میں یہ ممکن ہے کہ لیبر پارٹی کے لوگوں کو اغوا کیا جائے، خواتین کے گھروں پر رات گئے چھاپے مارے جائیں اور منتخب حکومت کا مینڈیٹ کسی اور جماعت کو دے دیا جائے جس نے چند سیٹیں جیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے اور برطانوی قیادت کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ عمران خان کی طرف سے مدد مانگی گئی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے برطانیہ کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں جنگ اخبار کی خبر کی طرف۔ یہ خبر دی گئی ہے مرتضی شاہ صاحب کی طرف سے، وہ لندن میں ہوتے ہیں، برطانیہ میں ہوتے ہیں۔ خبر جنگ میں لاہور میں پورے پاکستان کے اخبارات میں چھپی ہے، شاید جنگ کے برطانوی لندن ایڈیشن میں بھی چھپی ہو۔ اس خبر میں کیا کہا گیا ہے، عمران خان نے 9 منتخب برطانوی وزیر اعظم سے مدد مانگ لی۔ یہ ہیڈ لائن دی گئی ہے، اس کا ہم پہلے بھی حوالہ دے چکے ہیں۔ خبر میں کیا کہا گیا ہے، پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے برطانیہ کے 9 منتخب وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے کہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو لاحق خطرات کے حوالے سے آگہی بڑھانے کے لیے مدد چاہیے ہے۔ اڈیالہ جیل سے ITV نیوز کو اپنے ایک انٹرویو میں عمران خان نے 9 منتخب وزیر اعظم کو انتخابی فتح پر مبارکباد دیتے ہوئے ان سے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کی بے خونی کو سمجھنے کے لیے ذرا تصور کریں کہ برطانوی انتخابی مہم میں لیبر پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو رات کے سناٹے میں اغوا کیا جا۔ اپنے وکلا کے توسط سے انہوں نے بتایا کہ ایک برس ہونے کو آیا ہے، مجھے 7 فٹ چوڑائی اور 8 فٹ لمبائی کی موت کی کوٹھڑی میں قید کر کے رکھا گیا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو بالعموم دہشت گردوں اور ان لوگوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے جن
جنہیں سزائے موت سنائی گئی ہو۔ باقی مرتضیٰ شاہ علی صاحب کی طرف سے وہی کچھ کہا گیا ہے جو کچھ تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے اپنے ٹویٹر پر کہا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان کے انٹرویو کی طرف۔ مکمل انٹرویو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ بھی زیادہ کوئی طویل نہیں ہے، یہ شائع ہوا ہے وہی کی ویب سائٹ پر، مکمل آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ عمران خان نے اور کیا کیا مدد مانگی ہے۔ ذرا مکمل طور پر انٹرویو سنیے جس میں مزید تفصیلات بھی موجود ہیں، اس کے بعد پھر ہم جیسا کہ پہلے کہا تھوڑا سا تبصرہ کریں گے۔ عمران خان کے انٹرویو پر وہی نیوز نے ہیڈ لائن لگائی ہے، برطانیہ پاکستان میں جمہوریت کو لاحق خطرات سے متعلق اپنا کردار ادا کرے، بانی پی ٹی آئی عمران خان۔ اس کے بعد تفصیل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان نے اڈیالہ جیل سے برطانوی ٹیلی ویژن نیٹ ورک ITV کو انٹرویو دیتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کو لاحق خطرات سے متعلق شعور اجاگر کریں۔ اپنے وکلاء کے ذریعے دیے گئے اس انٹرویو میں عمران خان نے برطانوی وزیر اعظم کو ان کی انتخابی کامیابی پر مبارکباد دی اور ان سے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کو سمجھنے کے لیے تصور کریں کہ برطانیہ میں انتخابی مہم کے دوران لیبر پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو رات کے آخری پہر اغوا کیا جا رہا ہے۔ عمران خان سے ایک سوال میں پوچھا گیا کہ کیا برطانوی حکومت کو ان کی رہائی کے مطالبات کو بڑھانا چاہیے، تو اس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ عالمی سطح پر برطانوی حکومت بڑی ذمہ داریاں ہیں اور دنیا کو اس حکومت سے بہت زیادہ توقعات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا قیادت خصوصاً غزہ کی ہولناک صورتحال اور عالمی سطح پر جمہوری اصولوں کے خاتمے کے لیے برطانوی انتظامیہ کی جانب دیکھ رہی ہے۔ ہمارا ایک اجتماعی فرض ہے کہ ہم امن کی اقدار کو برقرار رکھیں اور ہر ایک کے لیے آزادی اور انصاف کے لیے جدوجہد کریں۔ برطانیہ ان اقدار کے لیے آواز اٹھائے گا تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی۔ عمران خان سے ان کی رہائی کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا دنیا میں آواز اٹھائی جانی چاہیے، تو اس کے جواب میں عمران خان نے غزہ کے حوالے سے کہا کہ غزہ کے حوالے سے دنیا آواز اٹھائے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ وزیر اعظم اسٹارمر کو برطانیہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی سے نمٹنے کے لیے مزید کام کرنا چاہیے۔ میں نے کرکٹ کے دنوں میں برطانیہ میں زیادہ وقت گزارا اور اب پچھلی دہائی میں اسلاموفوبیا میں اضافہ دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ نو منتخب برطانوی حکومت اس متعصبانہ سوچ کا خاتمہ کرے گی جس نے مسلمانوں اور تمام مذاہب کے لوگوں کو متاثر کیا۔ برطانوی انتخابات سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اسٹارمر اور ان کی کابینہ نے بغیر کسی انتخابی جوڑ توڑ کے عوام کی حقیقی مرضی سے اقتدار سنبھالا۔ میری ان سے گزارش ہے کہ وہ ذرا تصور کریں کہ ان کی الیکشن میں اس واضح کامیابی کو اگر چوری کر لیا جائے تو انہیں کیسا محسوس ہوگا۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جائز طور پر صرف چند نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ ایک ایسے منظرنامے کی تصویر بنائیں جہاں ایک پارٹی جس نے بمشکل 18 سیٹیں جیت کر آپ کا مینڈیٹ چھین لیا، جہاں آپ کی پارٹی کا انتخابی نشان چھین لیا گیا اور اس کے رہنماؤں کو اس وقت تک قید یا تشدد کا نشانہ بنایا گیا جب تک وہ وفاداری نہ بدلیں یا سیاست کو مکمل طور پر خیر باد نہ کہہ دیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ میں تقریباً 1 سال سے 7 بائی 8 فٹ کے ڈیتھ سیل میں قید ہوں۔ یہ سیل عام طور پر دہشت گردوں اور سزائے موت کے قیدیوں کے لیے مختص ہوتا ہے۔ میں جمہوری تبدیلی کے لیے پرعزم اور تیار ہوں۔ ان حالات کے باوجود نماز اور کتابیں پڑھنے اور ورزش کرنے سے میں مزید مضبوط ہوا ہوں۔ میں ذہنی اور جسمانی طور پر جدوجہد کے لیے تیار ہوں۔ پاکستان میں حقیقی جمہوری تبدیلی اور آزادی کبھی بھی آسان نہیں ہوگی۔ ذرا تصور کریں کہ گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور خواتین اور بچوں کو رات کے آخری پہر اغوا کیا گیا ہے۔ میری پارٹی کو بے دردی سے دبایا گیا۔ پاکستان کے عوام تبدیلی، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ ان کے ووٹ انصاف، خود ارادیت اور آزادی کے لیے پکار رہے ہیں۔ جی یہ آپ نے سن لیا کہ عمران خان نے کس طرح سے مدد مانگی ہے۔ عمران خان سے جب یہ سوال کیا گیا
کہ آپ کی رہائی کے لیے آپ کیا کہیں گے، تو عمران خان نے اس طرح سے جواب نہیں دیا جس طرح سے یہ لوگ پراپیگنڈا کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے غزہ کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دی۔ اب جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آخر میں تھوڑا سا تبصرہ کریں گے میاں نواز شریف صاحب کی رہائی کے حوالے سے۔ میاں نواز شریف صاحب کو جب یہاں سے اٹھایا گیا تو سارا ٹبر سوائے ایک بندے کے حسن نواز، جو میاں نواز شریف صاحب کے حسین نواز کے بعد چھوٹے صاحبزادے ہیں، وہ برطانیہ میں موجود تھے۔ انہوں نے کئی انٹرویو دیے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے وہ انٹرویو رکھتا ہوں جو انہوں نے غدار کون اس کتاب کے لیے دیا تھا۔ سہیل وڈائچ کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا جس میں کئی سوالات ہوئے۔ اس میں ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ نے میاں نواز شریف کی رہائی کے لیے کیا کیا، تو حسن نواز کی طرف سے کہا گیا کہ میری ملاقات لندن میں سعودی سفیر سے ہوئی، میں نے کہا کہ میں شاہ عبداللہ سے ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے میری ملاقات کا اہتمام کروا دیا، میں سعودی عرب گیا، میری وہاں پہ ملاقات، انہوں نے مجھے کہا، شاہ نے کہا کہ آپ قطر چلے جائیں، میں قطر چلا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ امریکی صدر بل کلنٹن کے جو نمائندے تھے ان سے بھی میں ملا جا کے۔ یہ حسن نواز کی طرف سے ایسا کچھ کہا گیا اپنے والد کی رہائی کے لیے کوشش مدد مانگنا، اس کو کہتے ہیں، نہ کہ اس کو کہتے ہیں جس طرح سے عمران خان صرف بیانات دے رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان نے بلا شبہ اپنا رونا بھی رویا ہے، اپنی دعائی بھی دی ہے کہ اس طرح سے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، وہ اپنے حالات بتاتے ہوئے سارا، لیکن عمران خان نے ایک موقع پر بھی نہیں کہا کہ ان کی رہائی کے لیے کوئی مدد کی جائے۔ اور ایسی مدد جیسی حسن نواز کی طرف سے اپنے والد کی رہائی کے لیے کئی ممالک میں جا کر مانگی گئی تھی۔ وہ سعودی عرب تو گئے ہی تھے، لبنان بھی گئے تھے، قطر بھی گئے تھے، امریکہ بھی گئے تھے، اور کئی ممالک میں بھی انہوں نے اپنے والد کی رہائی کے لیے مدد مانگی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حسن نواز کی طرف سے اگر ایسا کچھ کیا گیا تو بالکل بھی غلط نہیں تھا، کیونکہ ہر کسی کو اپنے عزیزوں کو بچانے کا حق ہے، اور جس حد تک کوئی جا سکتا ہے وہ جاتا ہے، اور حسن نواز کی کوششوں سے ان کے والد کی رہائی ہو گئی تھی۔ تو عمران خان کی ایسی کوششیں کیا کسی طرف سے ہو رہی ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوششیں کسی طرف سے ہو رہی ہیں کہ کسی کے پاؤں چھوئے جا رہے ہیں، کسی کی منت کی جا رہی ہے۔ ایسا کچھ عمران خان کے لیے ابھی تک کرنے والے لوگ سامنے نہیں آئے۔ ہو سکتا ہے کل پتہ چلے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے بھی بہت سی کوششیں ہوئی تھیں، کس نے کیا کیا تھا، کس نے کیا کیا تھا۔ عمران خان کی رہائی کب ہوئی تھی؟ ابھی تو رہائی ہونی ہے، دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، یہ آپ کے سامنے ہم نے یہ رکھنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جس طرح سے اب تک پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ بالکل گمراہ کن ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے، اور عمران خان کے مخالفین یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔